بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں ایسی بات یعنی اپنی عبادت کا حکم میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیتوں میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اگر آپ عذاب دیں گے تو ہم آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بلکہ پوری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ صبح جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھ کر آؤ کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ میری امت کے جو لوگ ہیں، میری امتی، یہ سب آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو، اس غم کو سن کر فرمایا کہ ہم عن قریب آپ کو آپ کی امت کی طرف سے خوش کر دیں گے، یعنی آپ کی امت کا جو آپ کو غم ہے اور آپ جو مغفرت چاہتے ہیں اس کی طرف سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے صرف سچائی ہی فائدہ پہنچائے گی، نفع دے گی، یعنی وہاں جھوٹ کا کوئی کام نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسان جیسے دنیا میں بہت سارے معاملات میں جھوٹ بول کر بچ نکلتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا، سچائی انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ آگے سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بنانے والے، خلقکم من طین، انسان کو پیدا کرنے والے، یعلم سرکم وجہرکم، ہر چیز کو جاننے والے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ مشرکین حق آنے کے بعد، یعنی واضح دلائل کے آنے کے بعد حق بات سے کیوں پھر گئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حق بات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے جب دعوت دین کو پیش کیا جاتا ہے تو بجائے قبول کرنے کے یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو کسی بھی صحیح چیز کا مذاق اڑانا اس سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، حق سے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انجام سے غافل ہیں، یعنی ان کو اندازہ نہیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وجہ سے بھی یہ قبول نہیں کر رہے ہدایت کو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ جس طرح آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ انبیاء کے وارثین اور جانشین جو ہوتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، تفصیلی ذکر ہے کہ رات اور دن سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔
رات کا آنا، رات کے اندھیرے کا آنا اور دن کی روشنیوں کا لانا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ کسی سے تکلیف کو روکنا چاہیں کوئی تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کو روکنا چاہیں تو کوئی خیر پہنچانے والا نہیں ہے۔ یعنی نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہیں، انسان کی حاجت اور ضرورت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ کوئی ساری دنیا کسی کو نفع پہنچانے پر چاہے تو وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب جن کو اس سے پہلے تورات اور زبور دی گئی، یہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، کیونکہ تورات اور زبور آسمانی کتابوں میں آپ کے بارے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں واضح طور پر دلائل موجود ہیں، اور یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اپنی آسمانی کتابوں کو جو یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا تذکرہ ہے، اور یہ آپ کو ساری نشانیوں کے ساتھ پہچانتے بھی ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی یہ سبب بن گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا، اور یہی سبب بنی ان کے جہنم میں جانے کا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نحشرہم جمیعا، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو مشرکین سے پوچھیں گے ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کی تم مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے؟ یعنی جن معبودوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو تمہارے گمانوں میں معبود بنے ہوئے تھے؟ اس وقت ان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یعنی دنیا میں تو پتھروں کے اور مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ لے کر آؤ ان کو اور ان سے مدد مانگو اور ان سے کہو وہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں، لیکن وہاں پر ان کی کوئی یعنی کہ عذر بھی قبول نہیں ہوگا اور نہ کوئی بہانہ چلے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور جب یہ مجرم لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑا، جب یہ جہنم میں ان کو لے جایا جائے گا اور جہنم کے اوپر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم نہ جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، اور کاش کہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور پھر ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے۔ لیکن جہنم اور آخرت اور دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد اور قبر میں جانے کے بعد کوئی لاکھ مہلت اللہ سے مانگے اس کو مہلت نہیں ملنی۔ مہلت آج ہر ایک کے پاس ہے، یہ زندگی یہ ایک مہلت ہے، اس مہلت کا جس نے فائدہ اٹھا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں تو جب سارے قبر کے مناظر جس نے دیکھ لیے اور قیامت دیکھ لی تو وہاں لاکھ چیختا رہے کہ مجھے ایک مہلت مل جائے، وہاں مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ان مجرمین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ دن برحق نہیں ہے جس دن کا تم انکار کرتے تھے کہ مرنا نہیں ہے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے؟ کافر تو یہی کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے دنیا ہے، جو مزے کرنے کر لو۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا یہ دن برحق نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، برحق تھا، ہم نے جھٹلایا، ہم نے یقین نہیں کیا، ہم نے انکار نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، اس دن کو جھٹلانے کا عذاب چکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کی طرف سے جو معجزے کا مطالبہ تھا، مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ان معجزات کے مطالبے کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، کہ ہماری طرف سے جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف آتی ہے تو بسا اوقات اس تکلیف کی بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ تم آہ و زاری بڑھا دو، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت یا بیماری آنے کے بعد اگر رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف مانگنا بڑھ رہا ہے، اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی اور بیماری آنے کے بعد، نقصان آنے کے بعد رجوع اللہ نہیں بڑھا، بلکہ اور یہ اللہ سے دور ہو گیا، اور مانگنے سے محروم ہو گیا، اور مسجد سے دور ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، تو یہ تکلیف اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کبھی کوئی تکلیف بھیجتے ہیں تو اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ تم آہ و زاری کرو، یعنی ہمارے سامنے رو۔ یہاں سے ایک بات اور سیکھنے کی ملی کہ تکلیف آنے کے بعد انسان کو کبھی اپنی اکڑ نہیں دکھانی چاہیے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے میں تو بہت طاقتور ہوں اور میں تو ہر طرح کی بیماری کو سہ لیتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف آنے کے بعد ہمیشہ عاجزی اور جھکاؤ اور اپنی کمزوری کا اپنے اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی آزمائش بصورت نعمت کے بھی آتی ہے، یعنی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہوں، جبکہ وہ گناہوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کے باوجود بھی اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر مہربانی کر رہا ہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، یعنی گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف سے نعمتیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا مطلب اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ استدراج کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے اور انسان کی ساری دنیا کے مزے اور ساری صحت اور جوانی اور ساری جوش سب کچھ زندگی کا نکل جاتا ہے اور وہ سنبھل بھی نہیں پاتا۔ تو بسا اوقات ہم لوگ اس چیز کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کوئی اچھی بات کرتا ہے، پھر بھی بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بسا اوقات استدراج، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور جب ڈھیل کے بعد ایک دم سے رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس لیے گناہ ہو جائیں اور توبہ کی توفیق ہو جائے تو اس میں اللہ کا فضل ہے، اور گناہ پر گناہ ہوتے رہیں اور توبہ کی توفیق نہ ہو اور ادھر سے اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی بڑھ رہی ہوں تو یہ خطرہ ہے کہ ایک دم سے رسی کھینچے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ مَا الْإِلَٰهُ غَيْرُ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت یعنی آنکھ تمہارے دیکھنے کو، سننے کو چھین لیں تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ آنکھ اور سننے کی دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کو واپس کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب سماعت اور بصارت اور ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے تو پھر ہماری عبادت سے کیوں منہ پھیرتے ہو اور کیوں دوسروں کے آگے جا کر جھکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کے ایک مطالبے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، مشرکین کے سردار آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ سے اس وقت بات کریں گے جب کہ آپ اپنے پاس سے آپ کے پاس جو صحابہ ہیں ان کو ہٹائیں۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں اور ان کی سفارش میں آسمان سے آیتیں اتاری کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، ہرگز آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیے گا ان مشرکین کے کہنے پر۔ یہ مشرکین متکبر ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی کوئی خواہش اور کوئی طلب نہیں، جبکہ صحابہ کی جماعت یہ عاجزی والے لوگ ہیں، طلب والے لوگ ہیں، دین کے سیکھنے کی خواہش میں آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے مشرکین کے آنے کی وجہ سے ان کو نہ ہٹائیے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، یعنی کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، یہ بڑے آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ صرف قرآن کی اتباع کا اعلان کر دیں۔ یہ مشرکین آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی بھی عبادت کرو، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کی اتباع کو چھوڑ کر تمہاری کسی بات کو مانوں۔
اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، تفصیلی تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا۔ اس کے بعد کفار اور مشرکین کے مطالبے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، یعنی دین کا مذاق اڑانے والے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان سے دور رہو۔ یعنی ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان سے دور رہو۔ کبھی بھول کر بیٹھ بھی جاؤ تو مت بیٹھے رہو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، کبھی بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے۔ یعنی ایسے لوگوں کی باتوں جب شروع ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی تقریب میں جاتا ہے تو کسی ایسے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بے باکی سے دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھولے سے بیٹھ بھی جاؤ تو جب اس طرح کا موضوع شروع ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، بیٹھے مت رہو۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد نے بتوں کی عبادت شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے برات کا اظہار کر دیا کہ میں آپ سے بری ہوں، کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا اور اپنی قوم کے پاس ایسے وقت میں گئے کہ جب رات ہو رہی تھی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ستاروں کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ جو ستارے ہیں نا یہ میرے رب ہیں۔ تو صبح ہوئی تو ستارے سارے چھپ گئے، یعنی ستارے چلے گئے، غروب ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ کیسے میرے رب ہیں؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں موجود رہتا ہے، تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور چاند چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر کہا رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اے میری قوم میں چاند کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن جب چاند چلا گیا، غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسا میرا رب ہے کہ جو چھپ بھی جاتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے دن میں، اور فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، تو سورج کو دیکھ کر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں۔ لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ کیسا رب ہے؟ پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں اس چیز سے دور بھاگتا ہوں جس کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو، اور میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو خالصتاً اپنے اللہ کو پکارتا ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا پکارنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں تم لوگوں کی طرح مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور کئی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اسحاق و یعقوب و نوح و داود و سلیمان، اور ساروں کی خوبیاں اور صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا نجزی المحسنین، کہیں فرمایا من الصالحین، یعنی یہ سب کے سب نیک تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے اور آسمان و زمین کا تذکرہ ہے، چاند اور سورج کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، یہ جو مشرک جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو، کیونکہ تم اگر ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ بھی تمہارے معبود یعنی اللہ کو گالی نعوذ باللہ برا بلا کہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بتوں کو برا مت کہو، گالی مت دو۔ یہاں سے یہ معلوم چلتا ہے کہ انسان احتیاط کرے کوئی ایسی حرکت سے کہ مثال ہے کسی کے والد کو برا کہتا ہے تو یقیناً وہ بدلے میں اس کے والد کو برا کہے گا۔ اور ایک چیز یہاں سے یہ بھی معلوم چلی کہ کسی بھی برائی کی بنیاد اگر انسان رکھتا ہے تو وہ برائی جب دوبارہ کی جائے گی تو اس کا گناہ اس پر ملے گا۔ اب مثال ہے کہ اگر دوسروں کے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں
تو وہ نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے تو گناہ اس کو ملے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں کہ ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین آپ سے قسم کھا کر کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ نبی آپ ہمیں نشانیاں دکھائیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے کہنے پر معجزات دکھا بھی دیں اور آپ ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ ہم فرشتوں کو آسمان سے اتار دیں اور فرشتے ان سے باتیں بھی کرنا شروع ہو جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آپ کو ستانے کے لیے، بس آپ کو تنگ کرنے کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ایمان لانا ان کے مقدر میں نہیں۔ وجہ ایمان نہ لانے کی یہ ہے کہ جب ایک انسان حد درجے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض نافرمانی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خیر کے کام کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، یعنی چھین لی جاتی ہے، اور اس کو کبھی اچھے کام کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی دل کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑو۔ آگے کھانے پینے کے متعلق ہدایت ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور ناجائز اور حرام چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ اور جس کا سینہ ہدایت کے لیے نہ کھلا ہوا ہو اور اس کا سینہ بند ہو اور اس کو دین کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو جب اس سے کوئی دین کی بات کہے تو اس کو ایسا بوجھ معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے کہا جائے يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ آسمان پر چڑھ جاؤ۔ یعنی جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو اور اس کو ہدایت سمجھ میں نہ آتی ہو اور اس سے کہا جائے کہ ہدایت کی بات سنو یا مان لو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اس کو اتنا بوجھ معلوم ہوتا ہے جیسے کہا جائے کہ آسمان پر چڑھ جاؤ۔ جیسے بعض مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن کریم کی ایک سورت یا ایک پارہ پڑھ لو تو ان کو کتنا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ سارا کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنا انتہائی مشکل معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ کہ نبیوں کے بنانے کا کام یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت سے نوازتے ہیں۔ نبیوں کا بنانا یا نبوت کا لینا یہ انسان کی بس میں نہیں، یہ کوئی کھیل نہیں کہ چند لوگ مل کر کہیں کہ آج سے یہ ہمارا نبی ہے۔ جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اعلم یہ ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبوت جیسی اہم ذمہ داری سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا